السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بچپن ہی سے پتہ چل گیا لڑکیاں قبرستان نہیں جاتیں جب میں نے اپنی ماں کو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے فاتحہ پڑھتے دیکھا۔ ہم بچے تھے، والدین کے ساتھ ددیالی شہر قصور جاتے۔ ددیالی گھر آنے سے پہلے رستے میں قبرستان آتا تھا جہاں دادی، اماں اور دیگر عزیزوں کی قبریں تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ دادا، تایا، چاچا اور چاچے کی قبروں کا اضافہ ہوا۔ قبرستان کے درمیان سے سڑک گزرتی تھی، بالکل لاہور کے میانی صاحب کی طرف درمیان میں سڑک چل رہی ہے اور دائیں بائیں شہر خاموشہ کی حدودیں ہیں۔ امی آواز بلند السلام علیکم یا اہل القبور پڑھتی اور ہم سب دہرایا کرتے تھے۔ ابو راستے میں سائٹ پر کار پارک کر دیتے، دونوں بھائی ابو کے ساتھ کار سے اترتے اور سب سے پہلے جنت آشیانی دادی اماں کی قبر پر حاضری دیتے۔ فاتحہ درود و سلام کے بعد باری باری تمام قبور پر حاضری ہوتی۔ امی ڈھکے سر کے ساتھ کار ہی میں دعا و فاتحہ پڑھتی رہتی۔ ہم چھوٹی چھوٹی بچیاں دوپٹہ نہیں اوڑھتی تھیں، لیکن قبرستان سے گزرتے ہوئے سر ڈھانپنا اور باادب خاموشی ہمیں سکھائی گئی تھی، سو امی دعا کرتی۔ ہم ابو اور بھائیوں کو دیکھتے رہتے، کیونکہ قبور بلندی پر ہیں اور سڑک گہرائی میں، تو قبرستان باؤنڈری وال سے اونچا ہونے کی وجہ سے تمام نقل و حرکت واضح نظر آتی۔ ایک دفعہ میں نے ابو سے پوچھا، آپ پہلے یہاں کیوں رکتے ہیں، گھر کیوں نہیں جاتے، بعد میں چچا کے ساتھ آ جایا کریں؟ تو ابو نے کہا، پہلے میں اپنی والدہ سے ملتا ہوں، دعا لیتا ہوں، پھر گھر جاتا ہوں۔ دوران سفر جتنے بھی طویل مسافت کیوں نہ ہو، اگر راستے میں جنازہ نظر آ جاتا تو ابو کار روک دیتے، دونوں بھائیوں کو ساتھ لیتے، سر پر رومال باندھتے اور 40 قدم تک جنازے کو کندھا دیتے۔ اب یاد کر رہی ہوں تو کسی بالکل اجنبی مسلم کے جنازے کے سر والی بائیں سائڈ کا بانس ابو کے بائیں کندھے پر نظر آ رہا ہے۔ بھائی بھی چھوٹے تھے، جذبہ ہوتے، گرمی سے، دھوپ سے یا تھکن سے، تو امی پیار سے سمجھاتی، بیٹا یہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق ہے، جائیں بھائی کا حق انہیں دے کے آئیں۔ 40 قدم کے ساتھ ابو اور بھائی واپس آتے ہی امی تینوں کو باری باری واٹر کولر سے پانی پلاتی اور دیر تک بھید بھری چپ کے ساتھ سفر طے کیا جاتا۔ زندگی یوں ہی چلتی رہی۔ قبرستان جانا میرے لیے ایک مکمل طور پر منع شدہ امر تھا جب تک میڈیکل کالج میں داخل نہ ہوئی۔ میڈیکل کالج کے پہلے ہی دن ہماری تعلیم کی ابتدا ایک ایسے قبرستان میں ہوئی جہاں نعشیں قبور کے اندر نہیں بلکہ ٹیبلز کے اوپر موجود تھیں، لیکن مجھے وہاں یہ بات کبھی یاد نہیں آئی کہ لڑکیاں قبرستان نہیں جاتیں، اور مغرب کے بعد قبرستان جانا بالکل منع ہے۔ وہ کالج تھا اور نعشیں باڈیز کہلاتی تھیں۔ اناٹومی ہال جیتے جاگتے سفید اوور آل پہنے نوجوان پر امید میڈیکل سٹوڈنٹ سے بھرا ہوتا، جہاں چند بے سانس نفوس بھی ہیں وہیں سفید چادروں میں لپٹے لیٹے ہوتے یا شیشے کے مرتبانوں میں پائے جاتے۔ کسی ایک کا بازو کسی کے ہاتھ میں ہوتا تو کسی کی کھوپڑی کوئی لے کے بیٹھا ہوتا، کہیں دماغ کا معائنہ چل رہا ہوتا۔ بس قبرستان وہاں کہیں نہیں تھا۔ تھرڈ ایئر میں فورینزک میڈیسن میں موت کے طریقے اور چہرے دیکھے، زہر، نشہ، تیزاب، گیس، ڈوبنا، جلنا، دم گھٹنا، غرض ہر قسم کی طبی اور غیر طبی موت دیکھی، سیکھی اور سمجھی۔ موت کے بعد جسم میں در آنے والی تبدیلیاں جانی، پوسٹ مارٹم دیکھے بھی، کیے بھی۔ پہلا پوسٹ مارٹم اپنی ہم نام بچی کا دیکھا جو بسنت پر ہوائی فائرنگ کا نشانہ بنی تھی۔ اس موت نے ذہن کے حساس گوشوں کو شدید متاثر کیا۔ وہاں موت تھی، موت کی ازرانی تھی، جسم تھے اور جسم کی بے بسی و بے وقتی تھی۔ بڑے بڑے سرد مہر ڈیپ فریزر اور سٹیبل پر تھے، لیکن قبرستان وہاں بھی نہیں تھا کہ زندگی موت کے پہلو میں مسکراتی تھی۔ پھر ہم وہاں سے نکل آئے۔ میو ہاسپٹل اور لیڈی ہاسپٹل میں جیتے جاگتے انسانوں کو پلک جھپکتے نعشوں میں تبدیل ہوتے دیکھتے، یہ پریشان حال وارث زندگی کی امید میں ڈیڈ باڈیز لے آتے اور ریسیوڈ ڈیڈ سرٹیفکیٹ لے کر روتے بلکتے لوٹ جاتے۔ زندگی کی بھیک مانگتی 6 جوان بیٹیوں کی ماں کو سپیس سے مرتے دیکھنا زندگی کو موت کی گود میں چھپتے دیکھنے کا میرا پہلا تجربہ تھا۔ حساس دل ہاؤس سرجن تمام رات اس اجنبی عورت کی ماتم کا کرتی تھی۔ وہاں بھی زندگی اور موت شانہ بشانہ چل رہی تھی، لیکن زندگی کی طاقت زیادہ تھی۔ لمحہ پہلے جو بیڈ ڈیڈ باڈی کے وجود سے بھرا ہوتا، خالی ہوتے ہی کسی زندہ نفس کے زیر استعمال آ جاتا۔ رش اور افراتفری میں تو کئی بار بیڈ شیٹ بھی تبدیل نہ کی جا سکتی تھی، لیکن قبرستان وہاں بھی نہیں تھا۔ زندگی کچھ اور آگے بڑھی۔ میں پرائیویٹ پریکٹس میں آ گئی تھی۔ والدین پیچھے رہ گئے، گھر بار، شہر، رشتے تبدیل ہو گئے۔ والدین پکارتے اور میں پکار پر کھینچی چلی جاتی تھی۔ وقت کا کام ہے چلنا، رکنا اس کی سرجش میں نہیں ہے۔ سویا نہ تھمتا ہے، نہ سانس لیتے وجود کو آخری سانس لینے تک تھمنے دیتا ہے۔
कभी रात 2 बजे इतला मिलती, डॉक्टर साहब एमरजेंसी आई है, भागम भाग बॉडी मरीज़ तक पहुँचते अभी ये जुमला मेरे मुंह में है, जी अम्मा आज इस वक्त कैसे आना हुआ। माँ जी मुझे देखती ही मुस्कुराती हैं और जवान बेटे के हाथों में बैठे बैठे ढिलक जाती हैं। बहू के चेकअप के साथ आई सास अटेंडेंट चेयर पर बैठी हैं, बात करते करते हिचकी लेकर खामोश हो जाती हैं। बहू डरती हैं, डॉक्टर सास को देखती है, दो बीपी लेस प्लस लेस सीपीआर होता है, दिल को झटका लगाया जाता है और सास वापस आ जाती है। टूटा सिलसिला कलाम जोड़ती है, जी तो मैं ये कह रही थी मेरी बहू कुछ खाती पीती नहीं है। इन्हें कुछ खबर ना थी वो किस आसमान तक प्रवास करके वापस आई हैं। हाँ, एक रोज़ जब मैं अपने कोलीग और असिस्टेंट के साथ एमरजेंसी में सीपीआर कर रही थी, मरीज़ जहाँ पर ना हो पाया तो कोलीग रूम से बाहर अटेंडेंट को सूरत हाल बताने के लिए गए। तब मैंने असिस्टेंट से बस इतना कहा, अभी अभी इस कमरे में इज़राइल तशरीफ़ लाए थे, बस उनके पास परवाना हमारे नाम का नहीं था। इस जुमले पर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन कब्रिस्तान की फीलिंग यहाँ भी नहीं थी। ज़िंदगी मौत से ज़्यादा दिलचस्प और मजबूत जज्बा है। फिर 14 सितंबर 2009 का चांद निकला। अब्बू काफ़ी रोज़ से तबीयत की गिरानी और वज़न में कमी की शिकायत कर रहे थे। इन्हें अल्ट्रासाउंड करवाने का कहा। उस रात गए, उनका फ़ोन आया। मैं डॉक्टर साहब के साथ राउंड पर थी। अब्बू फ़ोन पर रिपोर्ट सुना रहे थे और मेरी जान निकल रही थी। मैंने फ़ोन डॉक्टर साहब को दे दिया। रिपोर्ट सुनकर डॉक्टर साहब ने मुझे बस इतना कहा, राबिया तुम सुबह लाहौर चली जाओ। मैंने इस बात में सर हिला दिया और आंसू को ज़ब्त करने लग गई। ये ज़िंदगी थी, यही ज़िंदगी है जो हमा वक्त मौत के मद्दमुकाबिल रहती है। फिर अब्बू चले गए और उनकी शहज़ादी बेटी तन्हा रह गई। भरे मेले में तन्हा और सहमी हुई, जिसे सब्र नहीं आता था। लड़कियां कब्रिस्तान नहीं जाती, सो मैं कभी कब्रिस्तान नहीं गई थी। लेकिन जब मुझे सब्र आता नज़र न आया, तब बिला आखिर मुझे मेरे प्यारे अब्बू से मिलाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया। कब्रिस्तान में सफ़ेदे के ऊंचे दरख्त लहरा रहे थे। सुनहरी धूप थी। दिसंबर या शायद जनवरी का मौसम था। मैं अब्बू की कब्र पर गई। जी चाहता था अब्बू के पहलू में लेटकर उनसे लिपटकर सो जाऊं, लेकिन बस मैं झुककर उनकी कब्र को छू सकी और बिलख दी। वो मेरे दिल में पहली कब्र थी। आज तक वो पहली कब्र मेरे दिल में मौजूद है। उसके साथ अब अम्मी की कब्र भी है, सास की कब्र भी है, चंद और प्यारे भी यही मदफून हैं। लड़कियां कब्रिस्तान नहीं जाती, लेकिन अपने बिछड़ने वाले प्यारों का कब्रिस्तान अपने दिल में बसा लेती हैं। उम्मीद करते हैं आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।